بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پیش نظر جو چیز ہے یا جو ہمارا مقصد ہے آج ہمارے پیش نظر، ہم مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں جو مختلف قسم کے مسائل کے اوپر سوالات ان سے پوچھے گئے، جو مختلف قسم کے مسائل کے اوپر ان کی آرا تھی، جو مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اور موقف اپنا دیا ہے اور بڑے سلیس انداز کے اندر لوگوں کو ان کی فکری رہنمائی کی ہے، اس کے حوالے سے آپ کی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ علیہ سے وہ سوالات جو انسانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انسانی معاملات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی کتابوں میں سے آپ تک وہ پہنچائیں۔ ہم ایک عرصے سے اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، مولانا مودودی کی جو تھاٹس ہیں اور ان کی جو رائٹنگز ہیں وہ لوگ تک پہنچنی چاہیے۔ اس پورے کام کے اندر جو ہم آپ سے یہاں مخاطب ہیں، اس کے پیچھے بہت ایک لمبا چوڑا سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ کچھ وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یا اگلی میٹنگ میں یا اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم ان موضوعات کے اوپر ڈائریکٹ آ جائیں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو صرف وہ وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کا جو علم ہے وہ اپنے علم کے اندر راسخون فی العلم ہے، یعنی جو موقف انہوں نے بیان کیا ہے، جو بات انہوں نے کی ہے اور بات کرتے ہوئے جس اسلوب کو وہ سامنے رکھتے ہیں، جن چیزوں کو وہ سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے اور ان کا علم اتنا گہرا ہے کہ بقول امام یوسف قرضاوی وہ اپنی ایک آنکھ سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور دوسری آنکھ سے مذہب یعنی دین کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کا علم راسخون فی العلم ہے۔ اور ایسا بندہ، ایسی رائٹنگز، ایسی تھاٹس جو راسخون فی العلم ہوں، اس کو ظاہر لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور لوگوں کو اسی کے نتیجے کے اندر، اسی کی روشنی کے اندر جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے معاملات کو سلجھایا ہے، آگے اپنی زندگی کے معاملات کے اندر اس کو مشعل راہ بنانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے بنیادی معاملات کے حوالے سے لوگوں کو جو رہنمائی کی ہے، اس کے اندر دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات وہ بڑی یہ واضح ہے کہ وہ اپنی پوری بات کے اندر سند قرآن سے اور حدیث سے لاتے ہیں، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لاتے ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ دین کے بنیادی سورسز میں سے انسانی زندگی کا جو بھی مسئلہ درپیش ہوگا، جیسا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ ڈیوائن گائیڈنس ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی رہنمائی ہے اور آخری رہنمائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت تک یہ پہنچی ہے۔ تو اس میں وہ سورس، جو بیسک سورس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن، ان دونوں سے وہ دلائل پیش کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو ان کی رائٹنگز کو، ان کے پروگرامز کو، ان کی رائٹنگز کو اور ان کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے آپ محسوس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے معاملات، جس معاملے میں رہنمائی دینا درکار ہے، اس کے پورے معاملات میں پوری رائٹنگز جو دنیا میں لکھی جا چکی ہیں اور جو لکھا جا رہا ہے، جو کنٹمپ ہے ان کا، جو اثر ہے ان کا، جو زمانے کے اندر ہو رہا ہے، وہ سب سے واقف ہیں اور پھر ان دونوں کو ملا کر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے پوری ان کی جو رائٹنگز ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، انہوں نے کسی معاملے میں رہنمائی دیتے ہوئے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے اس کی دلائل لی ہیں اور پھر تمام ائمہ کی رائے کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور لوگوں کو ان ائمہ کی رائے لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد مولانا سید ابو العلا مودودی نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں اس رائے کو اس وجہ سے بہتر سمجھتا ہوں، یعنی ایک ان سے مسئلہ پوچھا گیا اور اس مسئلے کے اندر انہوں نے بجائے فتویٰ دینے کے، انہوں نے تفہیم معاملہ کا جو پیٹرن ہے، جو تفہیم معاملہ کا طریقہ ہے، اس کو اپنایا، یعنی انہوں نے پورا معاملہ کھول کے سامنے رکھ دیا اور پھر وہ اپنی رائٹنگز کے اندر، کتابوں میں، معاملات کے اندر وہ قاری کو یہ فیصلہ کرنے دیتے ہیں کہ اپنے موجودہ حالات کو، اس سارے معاملے کو سمجھتے ہوئے، دین کا اور دنیا دونوں کی طرف سے سمجھتے ہوئے، ظاہر ہے یہ تو ایک ہی ہے، یہ ڈائیکوٹمی نہیں ہے ہمارے ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں تھاٹ کے اندر، تو وہ اپنی تھاٹ میں ان دونوں چیزوں کو ملا کر اپنے معاملات کے حساب سے وہ خود فیصلہ کر لے اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، یہ معاملہ۔ پھر مولانا مودودی
کی جو تعلیمات ہیں ہم ان تک آپ تک پہنچانے کا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ظاہر ہے آج کل سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ڈیجیٹل دنیا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو اس منصب پر اس نے فائز کر لیا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کئی مسئلے ہیں اس کے اندر۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی عمر پختہ نہیں ہے، نمبر 1، اس کا علم پختہ نہیں ہے، اور وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر وہ مشہور ہو گیا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ زیادہ تر انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر کے اندر ملی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، عمر کی پختگی، تجربے کی پختگی اور معاملات کی پختگی ایک حصہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایک رائے بنتی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو معاملے کو پورا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو رہنمائی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کی دنیا نے یہ ایک ایسی چیز یہ ہمارے سامنے رکھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، 20 سال 22 سال 24 سال ان کی عمر ہے، اور دین کے بڑے بڑے معاملات کے اوپر وہ بحث کر رہے ہیں، بڑے بڑے معاملات کے اوپر وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہوتا کیا ہے، پھر وہ تھوڑی سی فیم اکٹھی ہوتی ہے، تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنی رائے سے تھوڑا اترنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ معاملے کی ڈیپتھ نہیں ہوتی، گہرائی نہیں ہوتی، فہم نہیں ہوتا، اس کی تفہیم نہیں ہوتی، اس کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے پھر بہت سارے معاملات الجھ جاتے ہیں سلجھنے کی بجائے۔ لیکن وہ اس وقت تک وہ وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کا واپس آنا وہ پاسبل نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا۔ اور لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی شخص کو اس کی خاص معاملے کے اندر اس کی رائے کو الگ رکھیں، یہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی بات کو تول کر سچ کو سچ اور حق کو حق کہیں، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہہ لیں۔ ان کے اندر یہ موجود نہیں ہے، یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر معاملات کی غلط تفہیم ہوتی ہے، معاملات کی بری تفہیم ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو صرف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر مشہور ہو گئے، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے صرف کتابوں کا نام لے کر مشہور ہو گئے، وہ مولانا مودودی کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، وہ مولانا مودودی کی غلط جو تعبیر ہے اس کو پیش کرتے ہیں، مولانا مودودی کا غلط علم لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کا، ان کی شخصیت کا غلط روپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مولانا مودودی کو ان کی پوری فکر سے الگ کر کے ایک چیز سمجھا جاتا ہے اور ایک چیز دیکھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی قباحت ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کا اصل جو ان کی کتابیں ہیں، ان کا جو اصل علم ہے، ان کی جو اصل رائٹنگز ہیں وہ لوگوں تک جانی چاہیے۔ یہ ایک بات۔ پھر ایک اہم چیز یہ ہے کہ مولانا مودودی نے اپنی پوری زندگی کے اندر، ظاہر ہے وہ ایک ایسے دور کے اندر تشریف لائے کہ انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا اور پوری دنیا کے اندر ترقی کا ایک غوغا تھا، ایک شور تھا، اور پوری دنیا کے اندر نئے نئے معاملات، نئی نئی چیزیں، نئے نئے مسائل سامنے آ رہے تھے۔ اور ادھر سے مسلمانوں کا جو فلسفہ ہے، مسلمانوں کی جو فکر ہے، مسلمانوں کی جو سوچ ہے، مسلمانوں کو جو علم ہے، ان کی کتابیں، ان کا تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ہر چیز وہ زوال کی آخری حدوں تک پہنچ چکی ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر، پورے یورپ کا نئے فلسفے کا، کہ جس فلسفے کی بنیاد انسانی جو ذہن ہے وہ ہے، جو ہیومن سینٹرک ہے، جو ڈیوائن گائیڈنس کو بالکل سائڈ پر رکھتا ہے، اس دور کے اندر مختلف جو مسائل پیش آئے تو مولانا مودودی نے چیزوں پر لکھا، اور بلا شبہ مولانا مودودی نے زندگی کو پیش آنے والی تقریباً تمام چیزوں کے اوپر مولانا مودودی نے اپنا جو قلم کشائی ہے وہ کی ہے، اور ایسی قلم کشائی کی ہے کہ جوانی میں بزرگوں سے اور بزرگی میں جوانوں سے داد وصول کی ہے۔ لکھنے والے ان کو داد دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں ان کی، اور سننے والے ان کی تحسین کرتے ہیں۔ اور مولانا مودودی نے جب کسی بات پر قلم اٹھایا ہے تو قلم ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد اس موضوع کے اوپر لکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور انہوں نے تفہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دین کو آج کے زمانے کے اوپر اپلیکیٹ کر کے، منطبق کر کے، آج کے زمانے کے اوپر رکھ کے، بتا کر، پوری تفہیم کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطمع نظر تھا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے یہ چاہتے ہیں، اور ہر معاملے کی تفہیم کو بالکل واضح کر کے مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے بتایا۔ تو ایک ظاہر ہے یہ اس کے اندر ایک وجہ ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کا جو لٹریچر ہے، اس لٹریچر کے اندر آج کا نوجوان جو سوال پیش کرتا ہے، جو فلسفہ مغرب کا اور ان کی شخصیات کا پیدا کردہ سوالات، ظاہر ہے جو باطل کے اوپر ہیں، جو ظن ہیں، جو تعبیر ہیں مختلف چیزوں کی،
صحیح اس میں رہنمائی نہیں ہے، اس میں ان کا علم صحیح نہیں ہے جو پیش کیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ سوالات جو ارد گرد دائیں طرف بائیں طرف ہر جگہ کھڑے نظر آتے ہیں، یونیورسٹی میں، گھر میں، کالج میں، فیکٹری میں، ہر جگہ ہر طرح کے معاشرے میں کھڑے نظر آتے ہیں، مولانا مودودی کا لٹریچر ان تمام سوالات کے جوابات کو پوری طرح پیش کرتا ہے۔ لیکن کریں کیا، مولانا مودودی کی کتابیں گرد سے اٹ گئیں، مولانا مودودی کی کتابوں کے اوپر گرد جمی اور پھر ان کو کوئی صاف کرنے والا نہ ملا، اور مولانا مودودی کی کتابیں اور ان کی تحریریں اور ان کی فکر اتنی دور جا بیٹھی کہ لوگ آگے نکل گئے اور فکر پیچھے رہ گئی۔ اس لیے مولانا مودودی نے ان تمام سوالات کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا ہے کہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، لاکھوں لوگوں کے ذہن کی روشنی، لاکھوں لوگوں کا ذہن قرآن کی روشنی سے منور ہوا، اور پھر ان کا عمل اور ان کا علم منور ہوا، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا منور ہوئی، اور آج بھی اس دنیا کو منور ہونا چاہیے۔ اور آج کے جو جتنے سوالات آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ملحدوں کے ہوں، وہ ایتھسٹ کے ہوں، وہ نیشنلسٹ لوگوں کے ہوں، وہ سیکولر اور لبرل لوگوں کے ہوں، مولانا مودودی نے اسلام کی ایسی رہنمائی کی ہے، ان کے قلم نے اسلام کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ پوری دنیا تک، رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ وہ دلائل زندہ رہیں گے، وہ دلائل جیتے جاگتے لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے، اور ضرورت ہے کہ ان دلائل کو، ان جوابات کو کھول کر مولانا مودودی کی جو جوابات ان کو کھول کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگ کتابیں ظاہر نہیں پڑھتے ہیں، ہم جس ایج کے اندر ہیں، جس ڈیجیٹل ایج میں ہیں، وہاں پر سننے کا ایک جو ہے نا آوازیں ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیں نا، ہر طرف آوازیں ہی آوازیں ہیں۔ تو مولانا مودودی تو ظاہر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی تحریریں موجود ہیں۔ تو آج ان تمام سوالات ایک نوجوان کے ذہن کے اندر ابھرتے ہیں، بلکہ پوری سوسائٹی کے اندر پوری سوسائٹی کے ذہن میں ابھرتے ہیں، ان کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے۔ اور مولانا سید ابوالعلا مودودی کی زندگی، مولانا سید ابوالعلا مودودی کے گزارے ہوئے لمحات آج کے، بالخصوص آج کے نوجوان اور آج کے بزرگوں اور ہر طرح کے، اور وہ خصوصاً وہ بزرگ اور وہ نوجوان جو تحریک اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب کے آدمی ہیں، بہت قریب کے آدمی ہیں، کہ انہوں نے کیسے مسائل کو جواب دیا، کیسے انہوں نے متوازن زندگی گزاری، کیسے انہوں نے مختلف قسم کے لوگ جو ان کے پیچھے تھے اور ان کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، کیا اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی۔ آج کے نوجوانوں اور آج کے بزرگوں اور خصوصاً تحریکی نوجوانوں جو دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، جو قرآن کی دعوت کو لے کر پوری دنیا پر چھا جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زندگی پیش نہیں کی گئی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ مولانا مودودی کی تحریریں اور مولانا مودودی نے جو بات کہی ہے اس کو آپ تک پہنچائیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ صرف وہ بات کریں جو مولانا مودودی کے یا تو قلم سے نکلی ہے یا پھر ان کی زبان سے نکلی ہے، اور آپ تک صرف وہی بات پہنچے، اس میں کسی بات کی آمیزش نہ ہو، کوئی بات ملائی ہوئی نہ ہو، کسی رائے کا اظہار نہ کیا گیا ہو اپنی طرف سے، صرف وہی بات آپ لوگوں کو ملے جو مولانا مودودی کی کتاب کے اندر موجود ہو، جو مولانا مودودی کی لکھی ہوئی ہو، اور اس کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہو، اور پورے حوالے سے اور پورے ان اوراق کے اوپر جو مولانا مودودی کے قلم سے جو موتی ان اوراق کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، رکھ دیے جائیں، اور ان کی تعلیمات کو، ان کے موقف کو، اور مختلف مسائل کے حوالے سے جو چیزیں، جو سوالات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، تاکہ آپ کے لیے آج کے زمانے کے اندر جو سوالات آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو مسائل آپ کو تنگ کرتے ہیں، کہ ظاہر ہے پڑھنے کا ماحول تو نہیں ہے، تو جو سوال اور جو مسائل آپ کو تنگ کرتے ہیں، ان کا جواب آپ کے پاس موجود ہو، اور رہنمائی کرنے کے لیے ایسے شخص کا علم آپ لوگوں کے پاس موجود ہو جو راسخ فی العلم ہے، اور جس نے اپنی زندگی میں صرف 20-21 سال قرآن کے تحقیقی مطالعہ پر لگائے ہیں، اور جس کے قلم سے وہ چیزیں نکلی ہیں کہ مغرب کے فلسفے کا زور ٹوٹا ہے اور مشرق کے فلسفے کا بھی زور ٹوٹا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔